صفحہ نمبر 44 آیت نمبر 280 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ الی آخرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین، جب آپ لوگ آپس میں قرض کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک، فاکتبوہ، اس کو لکھو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یہ لکھنے والا آپ لوگوں کے درمیان جو ہوگا وہ منصف ہونا چاہیے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، لکھنے والا انکار نہ کرے لکھائی سے، یہ لکھائی اس کو اللہ نے سکھائی ہے، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، املا کرائے وہ آدمی جس پہ حق واقع ہو رہا ہے، مدیون مقروض، ولیتق اللہ ربہ، اللہ جو ان کے رب ہے ان سے ڈرتے رہنا چاہیے، ولا یبخس منہ شیئا، لکھنے والا ذرا برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہ کرے، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، اگر وہ لوگ جس پہ حق واقع ہو رہا ہے وہ دماغاً کمزور ہے یا ضعیف ہے، او لا يستطيع أن يمل، یا اس کو املا کرانے میں طاقت نہیں ہوا وہ آدمی، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو رشتہ دار ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھائے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، دو آدمی کو تم میں سے بطور گواہ رکھا جائے، فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان، اگر دو آدمی میسر نہ ہو پھر ایک آدمی جو عورتوں کو گواہ رکھا جائے، ممن ترضون من الشہداء، انہی میں سے جو پسند ہو دونوں کو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، کہ ایک اگر بات بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسرا اس کو یاد کرائے کہ بات ایسی تھی، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہی دینے والا انکار نہ کرے جب اس کو گواہی کے لیے بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سعید شریفہ میں معاملات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب آپ آپس میں کوئی معاملہ کرتے ہو، خرید و فروخت کا اور کوئی معاہدہ ہو جس میں دوسرے پہ کوئی حق واقع ہو رہا ہے، تو اس کو لکھواؤ، یہ لکھائی ضروری ہے۔ اگر کسی نے لکھائی نہیں کی، شرعاً گناہگار تو نہیں ہے، لیکن قرآن کے ایک اچھے اور بہتر حکم پہ عمل نہیں ہوا، اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لکھائی یہ بہت ضروری کام ہے معاملات میں، بالخصوص جہاں قرض کی بات ہو، دین کی بات ہو۔ ایک قرض ہے، ایک دین ہے، اس میں فرق ہے۔ قرض نقد پیسے لیے، زید نے بکر سے 10,000 روپے ایک مہینے بعد واپس کروں گا، یہ قرض ہے، اس کو قرض کہتے ہیں۔ ایک دین ہے، آپ نے کوئی چیز بیچ دی، پیسے بعد میں ملیں گے، یہ پیسے دین ہے، یہ قرض نہیں ہے، یہ دین ہے۔ نقد پیسے دیے واپس لوں گا، یہ قرض، کوئی چیز بیچ دی پیسے بعد میں لوں گا، یہ دین۔ دین ہو یا قرض ہو، اس کو لکھاؤ، لکھائی ضروری ہے۔ صرف لکھائی بھی نہیں بلکہ دو گواہ بھی کو سنیں، کم سے کم 2 گواہ، زیادہ ہوں تو ہوں 2،
وہ گواہ بھی ایسے ہوں کہ معاملہ کرنے والے دونوں کی رضا سے ہوں، ایسے گواہ کہ دونوں اس پہ راضی ہوں۔ اور اگر دو آدمی نہ ملیں تو ایک آدمی اور دو عورتیں بھی بطور گواہ لکھا سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اگر ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو دو عورتیں یا تو عمر اس کی ایسی ہو کہ بڑی عمر کی ہو، پردے کی ضرورت نہ پڑے، بڑی عمر کی عورت سے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر عمر کم ہے، بڑھاپے پہ نہیں پہنچی، تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ محرمات میں سے ہو، یعنی ان سے ان دونوں معاملہ کرنے والوں کا رشتہ جائز نہ ہو، کیونکہ پردے کی ضرورت نہ آئے۔ کسی بھی وقت جو ان کا آپس میں کوئی تنازع ہو تو عورتیں کھل کی گواہی دے سکتی۔ یہ لکائی کس لیے ہے؟ قرآن فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ دو گواہ اس لیے ہیں کہ اگر ایک بھول جائے معاملہ تو دوسرا کہے گا نہیں بات ایسی نہیں تھی، ایسی تھی، اور بات کی نوعیت بھی لکھائیں، قیمت بھی لکھائیں، مدت بھی لکھائیں۔ اب دیکھو قرآن کی آیت ایک شرط ذکر کر رہی ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب آپ لوگ آپس میں قرض کا معاملہ کرتے ہو ایک وقت مقررہ تک، فَلْيَكْتُبُوهُ، اس کو لکھا ہو، تو وقت مقررہ تک قرض جائز ہے۔ یہ جو آج کل قرض کا معاملہ چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز میں نے خریدی 10,000 کی، پیسے پھر دوں، وقت میں نے نہیں بتایا، نہ دکاندار نے کہا مجھے وقت دو، نہ میں نے وقت کا کہا۔ اب دکاندار کا خیال یہ ہے کہ یہ تو حیثیت والا آدمی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 20-25 دن میں یہ کب تک تو دے گا ہی دے گا، اور جو خرید رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ چلو جب آگے تو پھر دوں گا، سال میں آگے، 2 میں آگے، تو آگے اس کے اپنے ضروریات، کچھ معاملات، کچھ بیماری، گھریلو معاملات، آگے وہ پیسے ادا نہ کر سکا، اس کے خیال میں 1 مہینہ تھا، اس کے خیال میں 1 سال تھا، تو خیال میں فرق ہے، یہ تنازع بن جائے گا۔ اب جب وہ پیسوں کا مطالبہ کرے گا تو معاملہ خراب ہوگا، یہ ناراض ہوگا، یہ میں تو خریدتا ہی نہیں تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ خرید لو، اب پیسے مانگ رہے ہو، مجھے تنگ کرتے ہو۔ جی وقت مقرر کر لینا یہ شریعت کا حکم ہے اور ضروری ہے، اور بعض علماء نے تو وقت مقرر نہ کرنے کے قرضے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں اگر قرضہ دینے والا کہہ دے جب آپ کا دل چاہے ادا کرو، پھر وقت نہ بھی لکھائیں تو گنجائش ہے، پھر یہ گنجائش ہے۔ اگر یہ والی بات نہیں ہے جب آپ کا دل کرے، یہ والی بات نہ ہو تو پھر وقت لکھانا، مدت لکھانا یہ ضروری اور بعض علماء کے ہاں واجب بھی ہے، کیونکہ یہ دوستی پھر بعد میں دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ مال ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ یاد رکھنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی، مشہور واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے، دیکھا ایک آدمی کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ کیوں آدمی کو کمرے میں بند کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے اور حق مجھے مزہ نہیں دیتا، اور ایک چیز دیکھی نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں، دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، 3 بڑے جرائم کا مرتکب ہے اس لیے تو میں نے بند کیا ہے۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین ان تینوں جرائم کا ارتکاب مجھ سے بھی ہوتا رہتا ہے، یا تو مجھے بند کرنا پڑے گا اور یا اس کو رہا کرنا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے متوجہ ہوئے، علی آپ جیسے صحابی یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تینوں جرائم کا ارتکاب آپ سے؟ عرض کرنے لگے سنو، یہ کہتے ہیں مجھے فتنے سے محبت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن فرماتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ حسن و حسین کو فتنہ قرار دیا اور مجھے حسن و حسین سے محبت ہے تو فتنے سے محبت ہو گئی۔ حق مزہ نہیں دیتا، موت پر حق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ہمیشہ زندہ رہوں اور یہ کافروں کی گردنیں کاٹتا رہوں۔ موت مجھے مزہ نہیں دیتا تو حق مزہ نہیں دے رہا، اور ایک چیز دیکھی نہیں ہے گواہی دیتا رہوں تو اس میں دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قیامت آخرت میں نے نہیں دیکھی، لیکن لوگوں کو پوری یقین کے ساتھ وہ بتاتا رہتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اس کی گواہی دیتا رہتا ہوں، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، اس میں دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، علی نہ آتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس سے پوچھ لو یہ آدمی یہی تینوں جرائم سنائے گا، اس سے پوچھا وہی باتیں اس نے سنائی، فرمایا اس کو رہا کر۔ بہرحال گواہی دینا یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، اور لکائی بھی انصاف سے ہو، جانبداری نہ ہو۔ شریعت ان تمام باتوں کا حکم فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپ لوگ آپس میں قرض کا معاملہ کرتے ہوئے وقت مقررہ تک اس کو لکھو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا جو ہو وہ منصف ہو، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھائی والا کہ میں نہیں لکھتا، کیونکہ لکھائی اللہ نے سکھائی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ لکھے، چاہے کچھ پیسے لے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا وہ کرائے جس پہ حق واقع ہو رہا ہے، یعنی مقروض، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکائی میں کوئی کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ، اگر جس پہ حق واقع ہو رہا ہے وہ عقلاً کمزور ہے یا جسماً ضعیف ہے یا لکھانے بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا یہ طاقت نہیں رکھتا کہ املا کرائے، ہوا یہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا جو رشتہ دار ولی سرپرست ہے وہ املا کرائے انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو آدمیوں کو آپ لوگوں میں سے گواہ رکھا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو آدمی نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر ایک آدمی دو عورتیں جو دونوں کو پسند ہوں گواہوں میں سے، أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، یہ دو اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا بتا دے، یاد کرائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اے اللہ نصیب فرما، ہمارے معاملات کو درست فرما، لکھ لکھائی قرآن کے احکامات ماننے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ برکت نازل فرما، معاملات میں برکت فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأَوْفَوْا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك